یہودیوں میں جو قومی جرائم پیدا ہو چکے تھے، قرآن کریم ان کی تصریح کرتا چلا آ رہا تھا، اور مقصود حقیقت میں یہ تھا اس قوم کو جس کی طرف یہ قرآن اولی طور پہ نازل ہوا، یہ بتانا کہ جو قومیں یہ کچھ کیا کرتی ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جایا کرتی ہیں، تم ایسا نہ کرنا۔ اقوام سابقہ کی جتنی داستانیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں ان سے مقصود یہی ہے، ورنہ وہ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، نہ ہی یہ تھا کہ کسی خاص قوم کو خامخواہ مطعون کرنا منطوق تھا اس کے لیے۔ ان کے اور جرائم کے علاوہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام، ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق جو خیالات عام کر رکھے تھے ان کی تردید بھی مقصود تھی۔ پہلی چیز تو وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مریم کے خلاف بہتان عظیم۔ حضرت مریم علیہ السلام، بلکہ یوں کہیے کہ قرآن کریم میں دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی پرسنل سرگزشت قرآن نے بیان کی ہے اور تفصیل سے بیان کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، وہ نبی ہیں، یہ نبی تو نبی بھی نہیں ہے۔ اس نسبت کو چھوڑ دیا جائے کہ یہ ایک نبی کی والدہ ہیں، اور خدا کے میزان میں تو یہ نسبت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آزر حضرت ابراہیم کے باپ تھے، ابو لہب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لوط کی بیوی کی بھی نسبت کوئی معنی نہیں رکھتی کہ دریرا فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ اس لیے یہ چیز کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ تھی، کوئی چیز وجہ تخصیص نہیں ہے۔ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کا ذکر آیا ہے، اور بڑی غور طلب چیز ہے کہ دونوں میں بات ایک کہی گئی، اور وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ حفاظت عصمت قرآن کی روح سے اتنی اہم بنیادی چیز ہے کہ وہ دو ہستیوں کا ذکر کرتا ہے، ایک مرد کا ذکر کر رہا ہے کہ جس کے لیے سازشوں کے وہ تمام جال بچھائے گئے جن میں کمزور کردار کا انسان آسانی سے جن کی گرفت میں آ جاتا ہے، اور وہاں حضرت یوسف نے اپنی پختگی کردار کا ثبوت دیا۔ اور بات کیا ہوئی؟ عصمت کی حفاظت کی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے قرآن کی روح سے۔ اور اسی کے مقابل میں عورت کا بھی ذکر ضروری تھا۔ حفاظت عصمت کے سلسلے میں اس نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت یوسف کے متعلق بھی جو حالات تھے وہ بھی قرآن میں آپ دیکھیے انتہائی شدت اختیار کر چکے ہوئے تھے۔ ایک بہت بڑے صاحب منصب کی بیوی، مصر کی جو ہائیسٹ سوسائٹی تھی، ان کی بیگمات، ان کی عورتیں اس سازش میں شریک۔ وہ زمانہ بھی نظر آتا ہے کچھ ہمارے زمانے کا سا ہی مہذب سا زمانہ تھا کہ وہ جان بھی رہا ہے، اس نے شاہد نے بتا بھی دیا ہے،
کہ قصور تمہاری بیوی کا ہی ہے، اور اس کے باوجود وہ بیٹھ کے جب مشورہ کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے۔ مصلحت کے تقاضے، اور سب سے بڑی مصلحت تو یہ کہ گھر میں بیوی صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا کیا جائے، تو صاحب اقتدار، صاحب منصب میاں صاحب جو ہیں، ضرورت کہاں ہو سکتی ہے کہ ان کے خلاف جایا جائے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ گناہ بے گناہ ہے، اور یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ چیز کہ یا اللہ، جس چیز کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے جیل میں جانا زیادہ منظور ہے۔ یعنی انہیں پتا تھا کہ اس کا انکار جو ہے جیل میں چلا جاؤں گا، اور اقرار کی صورت میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ عیش سامانیاں کتنی کھلے ہوئے دروازوں میں ان کے سامنے تھیں، اس کشش کو بھی ٹھکراتے ہیں، اس خوف کے اوپر بھی قابو پاتے ہیں، دامن عصمت کو چاک چاک نہیں ہونے دیتے۔ اور ادھر ایک عورت ہے جو اس سے بھی زیادہ، میں سمجھتا ہوں، سنگین حالات میں ان سے بھی زیادہ دشواریوں کے اندر گھری ہوئی ہے۔ ٹیمپل میں، معبد میں، یہ آج کل جو ننز ہیں ان سے کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو سکتا ہے، اگرچہ اب وہ گرفت کلیسا کی اتنی سخت نہیں رہی۔ یہودیوں کی کلیسا میں، ان کے ٹیمپل میں یہ جو پریسٹ تھے، ان کو سارے اختیارات قانونی حاصل تھے ہر قسم کی سزا دینے کے، حتیٰ کہ وہ موت کی سزا بھی سنا سکتے تھے، اس کی کنفرمیشن کی ضرورت ہوتی تھی۔ رومن امپائر سے، رومن گورنر سے صرف کنفرمیشن کی ضرورت ہوتی تھی، اس کے لیے وہ ان کو وہاں بھیجتے تھے، ورنہ کلی اختیارات ان کو اپنے ٹیمپل میں، ایک سلطنت، ایک ریاست ان کی قائم تھی۔ اس ٹیمپل میں، اس معبد میں ایک لڑکی ان کی خود ساختہ شریعت کے مطابق نن کی حیثیت سے آئی ہوئی، جس سے پہلے ہی دن اس چیز کا عہد لیا جاتا ہے۔ عہد کی بھی ضرورت نہیں، ٹیمپل کی راہبہ کی حیثیت سے دو شکلیں تھیں، یا تو یہ کہ وہ عمر بھر کنواری رہے گی، شادی نہیں کرے گی، اور اس کے بعد تھی کہ اگر یہ راہب چاہیں گے ٹیمپل والے تو وہ ان میں سے کسی کے ساتھ جو چاہے گا اس کے ساتھ وہ شادی کرے گی، اس سے باہر نہیں جا سکے گی۔ اسے انہوں نے مذہب کا تقدس دے رکھا تھا، یہ شریعت کا حکم بتاتے تھے۔ تو آپ سوچئے کہ اتنے اختیارات کی مالک مذہبی پیشوائیت، وہاں اس ٹیمپل کے اندر یہ ایک لڑکی، وہاں اس لڑکی نے اس چیز کو یہ دیکھا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ اس تعلیم پہ کیسے پہنچی، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو کفالت تھی اس سے وہ اس نتیجے پہ یا اس تعلیم پہ پہنچی تھی کہ یہ خدائی تعلیم نہیں ہو سکتی جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ان کی خود ساختہ تعلیم ہے۔ لڑکیوں کو یہ ٹیمپلز میں لاتے ہیں، معبد میں لاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ایک قانون کے کسی اور جگہ وہ شادی نہیں کر سکتی، ان میں سے جو چاہے وہ اس کے تصرف میں جا سکتی ہے، یہ خدا کا قانون نہیں ہو سکتا۔ ان کی ذہنیت کی کیفیت قرآن نے ایک لفظ میں یہ کہہ دی کہ تم اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ اس لڑکی کو اپنے تصرف میں لانے کے لیے ایک دوسرے کی مخاصمت کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، لڑائی ہو رہی تھی اندر۔ ان کے پنجے کے اندر یہ ایک معصوم مظلوم لڑکی گرفتار ہے۔ گھرانا بڑا مذہب پرست ہے، جبھی تو اس نے ماں نے لا کے اس کو نظر کر دیا تھا ٹیمپل کی۔ مذہب پرست گھرانا، خود وہ سارا علاقہ ان یہودیوں کی مذہب پرستی کی سنگینی میں جکڑا ہوا، ٹیمپل کے اندر ایک مظلوم معصوم لڑکی، اور وہ یہ جو ہر گروپ کو ہے برائے معصوم کی تلاش،
ان بھیڑیوں کی ان آلودہ نگاہوں کو جو روز دیکھ رہی ہے، ان کی سازشوں کو بھانپ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یقین یہ ہے کہ یہ خدا کا دیا ہوا قانون نہیں ہے. انہوں نے خود اس چیز کو بنایا ہے کہ معصوم لڑکیوں کو اس طرح سے اپنے قابو میں رکھا جائے. اس چیز کا یقین کامل ہے اسے. لیکن آپ سوچتے ہیں کہ اس قسم کے ٹیمپل یا اس قسم کے کلیسا، اس قسم کی مذہبی گرفت جو ہے اس کے بندھنوں سے نکل جانا کتنی بڑی جرأت چاہتا ہے. قرآن نے جب یہ کہا ہے کہ دیکھیے اس لڑکی کی طرف کہ اس نے کن حالات میں اپنی عصمت کو محفوظ رکھا، یہ تھے وہ حالات جن کے اندر گھری ہوئی تھی حضرت مریم، اور واقعی اس کے لیے بڑی جرأت کی ضرورت تھی. ٹیمپل کی گرفت سے نکلنا، نکل کے جانا کہاں؟ اس معاشرے میں جانا جہاں اس چیز کو عین شریعت خدابندی کہا جاتا تھا. وہ معاشرہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اس کے لیے گھر والے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے کہ یہ تو کسی ہے اس کمزور سے کلیسا کی نن کو بھی کہ وہ ان کلیسا کی رسوم کو توڑ کے، خانقاہیت کی رسوم کو توڑ کے ذرا معاشرے میں، عیسائیوں کے معاشرے میں آ کے بتائے. آپ کو معلوم ہے کیا کچھ ہوا کرتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو ہستیاں جن کا ذکر قرآن نے پرسنل کیا ہے اور دونوں میں ایک ہی چیز ہے جو اشتراک کی، وہ ہے حفاظت عصمت. عام حالات میں تو ہر ایک کر لیتا ہے، عام طور پہ کیے جا سکتے ہیں. حالات اس قسم کے ہوں اور ان میں پھر حفاظت عصمت ہو تو حفاظت عصمت اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن نے ان ہستیوں کے تذکار جلیلہ کو اپنی لوح میں محفوظ کر لیا قیامت تک کے لیے. حضرت مریم کی خصوصیت یہ نہیں کہ وہ ایک نبی کی ماں تھی، انہیں قرآن نے اس حیثیت سے پیش کیا ہے. وہ تو ثانوی چیز تھی. قرآن کہتا ہے کہ اس قسم کی پاکیزہ سیرت بچی کے لڑکی کے خلاف بہتان لگانا جو تھا، وَبِ كُفْرِهِمْ، اسے کفر کہا ہے قرآن. کاہے کے لیے کہا ہے؟ سوچئے عزیزان من کہ آج ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے. کتنی معصوم لڑکیاں ہیں کہ جن کے خلاف دریدہ دہن جو جی میں آئے بکواس کرتی اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس معصوم کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اس معاشرہ کے اندر لڑکے دن رات آوارگی کرتے رہے، زیادہ سے زیادہ مسکرا دیتے ہیں ماں باپ بھی. لڑکی ماں بھی جب کہتی ہے خامن سے، بیوی، کہ دیکھتے نہیں ہوں بچے کی حالت کیا ہے، راتوں کو اکثر باہر رہتا ہے، برائی سوسائٹی کے اندر یہ چلا جاتا ہے، تھوڑا سا وہ ہنس دیتا ہے. جوانی کے زمانے میں ایسا ہوا ہی کرتا ہے، اس لیے کہ میاں صاحب آپ بھی ایسا ہی کیا کرتے ہوں گے، ہوا ہی کرتا ہے. اور اس کے مقابل میں لڑکی کے متعلق کہیں سے اگر کوئی خط آ جائے، وہ اس بیچاری کے کسی بھائی کا ہی کیوں نہ ہو، اور محلے میں مشہور ہو جائے کہ یہاں پرچہ نویسیاں ہونی شروع ہو گئیں، کنڈمڈ، بچی کا مستقبل ختم. اس کے بعد معصوم لڑکی کے متعلق بہتان اس کو ذبح کر دینے سے زیادہ ظلم ہے عزیزان من. وَبِ كُفْرِهِمْ، یہ چیز کہ مریم کے خلاف بہتان عظیم لگایا. بات آگے آتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کی یہ چیز کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا، ہم نے ان کو صلیب کی موت مار دیا. یہودیوں کے ہاں صلیب کی موت لعنت کی موت تصور کی جاتی تھی. انہوں نے کہا یہ تھا کہ یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر کے تمہارے ہاں آیا ہے، عیسائیوں کی رقابت جو تھی، ان کی مخاصمت جو تھی، وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ ان کے رسول کے متعلق یہ چیز کہہ دی، مشہور کر دی، دعویٰ کیا، فخر سے دعویٰ کیا کہ ہم نے ان کو پکڑ کے ایک لعنتی کی موت مار دیا ہے. نبی کے متعلق یہ بہتان بھی کچھ کم نہیں کرتا. یہ دو چیزیں قرآن اکٹھی کرتا ہے. قبل اس کے کہ میں اس چیز پہ آؤں،
ایک چیز کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. میرے اس درس میں آپ احباب آتے ہیں، جو دیر سے آتے ہیں انہیں معلوم ہے، نوعارت جو ہیں انہیں ان چیزوں کے متعلق علم نہیں. ان کی معلومات کے لیے یہ عرض کر دوں کہ آتے ہیں پہلے سے اعتقادات، نظریات، خیالات، تصورات، تعلیم سارے دلوں میں لیے ہوئے. میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں. میرے درس قرآن سے مقصود یہ ہے، میں نے عمر بھر قرآن پہ کچھ غور کیا. جو کچھ بھی میں نے اس سے بصیرت حاصل کی، میں وہ قرآن کی اس تعلیم کو آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں، اپنی تحریروں میں قوم کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں اسے شرک سمجھتا ہوں کہ قرآن ہاتھ میں لے انسان اور کسی عقیدے، نظریے، تصور کے متعلق یا اس کی تائید یا تردید پہلے سے مقصود، یہ شرک ہے. قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ ہے، قرآن سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے پری کنسیوڈ کوئی نوشن آپ کے ذہن کے اندر نہ ہو. خالص توحید یہ ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرین. مطہر جو نہیں ہوتے وہ مس تک نہیں کر سکتے قرآن کو. اس کا پانا اور سمجھنا تو کیا ہے. وہاں تطہیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ غسل کر کے باوضو جب تک نہ بیٹھیں. قلب و دماغ کو جب تک غیر قرآنی خیالات و تصورات سے پاک اور صاف نہ کیا جائے، قرآن بڑا غیور ہے، یہ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. جب تک کعبے سے بتوں کو باہر نہ نکالا جائے خدا اس کے اندر جاتا نہیں ہے. قرآن قطعاً سمجھ میں نہیں آتا اگر پہلے سے آپ کے ذہن میں کچھ خیالات موجود ہیں. اور یہی مرحلہ ہے مذہب زدہ معاشرے میں یا مذہب کے تواتر میں، وراثت میں جو خیالات ہمارے یہاں آتے ہیں ان کو ذہن سے نکالنے کے بعد قرآن میں آنا. ذاتی بات ہو جائے گی لیکن کہنا ضروری ہے. پتہ نہیں زندگی کا اعتبار نہیں ہوتا. میری آدھی زندگی، اس سے بھی زیادہ زندگی ان تمام معتقدات و خیالات میں گزری ہے جو متوارث ہمارے یہاں مذہب کی روح سے آتے تھے اور سارے قرآن کے خلاف. آپ سوچئے کہ ان سب کو نکالنا کتنا دشوار تھا. میں تو قدم قدم پہ اس کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہوں جس نے مجھے یہ توفیق دی. وہ عہد جاہلیت کا ایک ایک عقیدہ جو تھا قرآن نے صاف کر کے رکھ دیا. میرا تعلق نہ کسی مذہبی فرقے سے ہے نہ کسی کا خاص خیال سے ہے. لاہ دل پاک بشوئے موزے سر تازہ کنے. اس طرح سے پہلے سلیٹ کو دھو کر پھر قرآن کی طرف آیا ہوں. اللہ کا فضل ہے اور اس کا شکر ہے. لہذا جب قرآن میرے سامنے آتا ہے تو جو کچھ یہ مجھے سمجھاتا ہے ہو سکتا ہے کہ میری سمجھنے کی غلطی ہو. اس میں دیانتداری سے جو کچھ سمجھتا ہوں بغیر لحاظی سمجھ کے کہ کس کے عقیدے کے خلاف جاتا ہے، کس نظریے کی تردید کرتا ہے، مجھے قطعاً اس کی پرواہ نہیں ہوتی. عزیزان ایمان، جس نے اپنے عقائد و نظریات کو جو عزیز ترین عطا انسان کی ہوتی ہے اس طرح ایک ایک کر کے چھوڑ دیا ہو، اگر یہ رعایت رکھ لی جائے کہ بات قرآن کی جو سمجھ میں آئی ہے نہ کہا جائے کیونکہ فلاں کے عقیدے کے خلاف جائے گا، میرے نزدیک شرک ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ خامخواہ کے لیے ان جرائم میں اپنے آپ کو مبتلا رکھوں. میرا پروفیشن نہیں ہے عزیزان ایمان. لہذا یہاں جو کچھ میں عرض کروں اگر کسی کے پہلے سے کسی عقیدہ، خیال، نظریہ کے خلاف جاتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک کہا ہے اسے تسلیم کرے. اگر اسے اختلاف ہے اپنے اختلاف کو برجا رکھے. اگر برداشت نہیں کر سکتا یہاں نہ آئے. یہاں تو یہ صورت ہوگی جو میں نے ابھی عرض کیا. کہنا اس لیے پڑا کہ میں دیکھتا یہ ہوں نوواردوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کوئی چیز ان کے عقیدے کے خلاف ہوئی یا تو وہ آگے جھپٹ پڑتے ہیں صاحب میرے وقت ضائع کر دیتے ہیں، یا وہ چٹھیاں لکھنی شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب پڑھتے ہیں بعض کے اندر وہی مباحث ہے، وہی مناظر ہے جس کی خوگر بے عمل کام ہو جاتی ہے. میرے پاس عزیزان ایمان اس کے لیے وقت نہیں ہے. قرآن کی کوئی بات سمجھ میں آپ کے نہ آئے، کشنا رہ جائے میری تشریح 1000 بار آئیے 1000 بار سمجھاؤں گا، قرآن کی بات سمجھاؤں گا. یہ نہ کہیے گا کہ یہ چیز میرے اس عقیدے کے خلاف جاتی ہے، مسلمانوں کے اس عقیدے کے خلاف جاتی ہے، اس لیے تم یہ کیوں کہتے ہو. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. میں تو جب قرآن ہاتھ میں لے کے آپ کے سامنے آتا ہوں آپ کو کیا پتا ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہے میری کمر توڑ دیتا ہے. عزیز آدمی
ایک ایک لفظ کے متعلق مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں قرآن کے خلاف نہ چلا جائے. اس کی احتیاط رکھیے گا. اس قسم کے حضرات آنے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. لکھنے والوں سے عرض کروں گا کہ میں جواب نہیں دوں گا ان چیزوں کا. قرآن سمجھنا ہوتا 1000 بار آئیے. اس لیے ضروری سمجھا کہ بات وہ آ رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. مسلمان ایک امت آئی جس سے کہا گیا کہ کذالے کا جالنا کن امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس. تمہارا فریضہ زندگی یہ ہے کہ تم تمام اقوام عالم کے اعمال پہ نگہداشت رکھو، نگرانی کرو. کون صحیح راستے پہ جا رہا ہے، کون غلط راستے پہ جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امت کتنی بڑی انقلابی امت جس کے ذمے پورے نو انسانی تمام اقوام عالم کے اعمال کی نگرانی کرنا ہو. اس کا مقام کیا ہوگا؟ کتنی باعمل قوم ہوگی، اس کے کردار کی انقلابی قوم تھی یہ عزیزان من. جو انقلاب کو سامنے لے کے اٹھے وہ باتیں نہیں کیا کرتی، وہ کام کیا کرتی. یہ حق کو لے کے اٹھی تھی. آج تو ہمارے ذہن میں نہیں آتا حق کہتے کس کو. یہ عربی لغت سے بھی پوچھیے، قرآن تو ایک طرف رہا کہ حق کس کو کہتے ہیں. انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ٹروتھ تو کر دیا جاتا، غلط ہے. صداقت کا ترجمہ ہے ٹروتھ. حق کا ترجمہ جو ہے ریالٹی، اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ تو ریئل ہے. یہ سمجھیں گے انگریزی جاننے والے بات کیا کر گیا قرآن. ایک چیز محض تصوراتی ہوتی ہے، نظری ہوتی ہے، تھیوریٹیکل ہوتی ہے، اسے حق نہیں کہا جاتا. حق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دعوے کو ٹھوس حقیقت میں سامنے لے آئے. جب وہ تعمیری طور پر ٹھوس شکل میں سامنے آتا ہے، عرب اس وقت اسے حق کہا کرتے تھے. حق کے معنی ہی ہیں دعوے کا محسوس ٹھوس شکل میں سامنے آ جانا، اس کے نتیجے کا محسوس شکل میں سامنے آ جانا. اسے ریئل کہا جاتا ہے، امیجنری نہیں ہوتا، وہ اعتقادی نہیں ہوتا، نظری نہیں ہوتا، تھیوریٹیکل سینس نہیں ہوتا. حق اس وقت حق ہوتا ہے جب آپ کا دعویٰ ایک حقیقت بن کے، دیکھو نا حقیقت بن کے جو ہم اپنے یہاں کہتے ہیں، اس وقت وہ سامنے آ جائے. حضرت عمر کے زمانے کے ذکر ہے نا کہ جب مسلمانوں کی یہ مملکت جو تھی پھیل کے 22 لاکھ مربع میل تک چلی گئی تھی، تو اس وقت ایک عیسائی سپاہی نے پوچھا تھا، نہیں سپاہی نہیں تھا، پریسٹ تھا، اس نے کہا تھا کہ ہر قوم کی ایک حقیقت ہوتی ہے جس کو وہ لے کے اٹھتی ہے. وہ تو مذہب پرست تھا، اس کے نزدیک تو یہی اعتقادی چیزیں تھیں. تو اس نے کہا تھا کہ تم جو کلمہ لے کے اٹھے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو سپاہی نے یہ کہا تھا کہ یہ 40,000 شہر اور قلعے جو ہم نے فتح کیے ہیں، یہ اس کلمے کی حقیقت نہیں تو اور حقیقت کہا کہ تم تلاش کرو گے. یہ تھی حقیقت اس کلمے کی. باطل کے نظام کو الٹ کر اس کی جگہ حق کا نظام قائم کر دینا، یہ تھی اس کلمہ کی حقیقت. تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ اس قوم کو فرصت کہاں کہ وہ مباحثوں میں اور مناظروں میں وقت ضائع کرے، یا وہ الہیات جسے آپ کہتے ہیں میٹا فزیکل پرابلمس اتنی اہمیت دی جاتی ہے جیسے کہ بڑے مسند پہ بیٹھے ہوئے یہ نظری حقائق مسائل جو ہیں ان پہ بحث ہوتی چلی جا رہی ہے. 1000 برس سے آپ کی قوم نظری مسائل میں الجھی ہوئی. برادران عزیز، ہوا کیا تھا؟ یہ قوم جو یکسر عمل تھی، یہ مقابلے کی قومیں جو تھیں، ایران کو تو انہوں نے جھپٹ لیا اور اس نے تو تسلیم کر لیا اور وہ آ گیا. اس نے کیا کیا وہ تو دوسری بات ہے. یہ عیسائی وغیرہ اور یہودی جو تھے، یہ اس طرح سے انہوں نے یوں سر تسلیم خام نہیں کیا تھا. انہوں نے اس کے لیے ایک طریقہ سوچا، ایک سازش سوچی کہ اس ہمتن عمل قوم کو عمل سے بیگانہ کس طرح سے کیا جائے.
انہوں نے آ کے آپ کے سامنے یہ جس کو میٹا فزیکل کہتے ہیں، الہیات کی چیزیں، عالم بالا کی چیزیں، وہ مسائل شروع کر دیے سر کہ بتائیے صاحب خدا کی صفات جو ہیں اس کی ذات سے الگ ہیں یا وہی، قرآن کے الفاظ حادث ہے یا قدیم، مرنے کے بعد کی زندگی کی ماہیت اور نوعیت اور کیا کس قسم کی ہے، کائنات میں اگر وجود خدا کا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا وجود ہے یا نہیں ہے، چھیڑے یہ مسائل، چرائیں یہ باتیں، یہ تمام نظری باتیں الجھایا اس قوم کو اس کے اندر، اور اس کے بعد جو یہ اپنی پٹڑی سے دوسری پٹڑی پہ پڑی، وہ کردار اور عمل کی صورت جو تھی اس قوم کی وہ نگاہوں سے گم ہو گئی۔ وہ تو دھکا لگا ہوا تھا پہلے کا، تو آپ دیکھا کرتے ہیں بس وہ شنٹ کرتی ہوئی گاڑیاں انجن دھکا لگا دیتا ہے تو وہ بغیر انجن کے کتنی دور تک چلی جاتی ہیں، یہ تو پہلے کا دھکا لگا ہوا ہے، یہ تو آپ کے مملکتیں اور سلطنتیں آپ کے یہاں کی چلی جا رہی ہیں، ورنہ بیکار کر کے رکھ دیا اس قوم کو، الجھ گئی اس میں۔ آپ کے یہاں کی کتابیں دیکھیے، جس نے کبھی وہ لٹریچر دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، یہ کمروں کے کمرے بھرے ہوئے ہیں کتابوں سے۔ کیا مسئلہ ہے صاحب کہ ذات و صفات کا تعلق کیا ہے صاحب؟ مسئلہ ہے، اور پھر ان کے اوپر خونریزیاں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، خون بہہ رہے ہیں ان مسائل کے اوپر۔ یہاں آپ کے ہاں یہ سازش ہوئی، یہاں کچھ تحریکیں پیدا ہوئیں کہ انگریز کی حکومت کے خلاف کوئی جذبے ابھارنے چاہیے، کچھ تنظیمیں بھی یہاں ہوئیں، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل کی تحریکیں، غدر جسے عام طور پہ انہوں نے پھر غدر کہہ کے مشہور کیا، کچھ آزادی کے جذبات نے کروٹ لی، یہ تحریکیں۔ اس کے بعد سر سید نے یہ محسوس کیا رحمہ کہ یہ قوم افراد بن گئی ہے، قوم نہیں رہی، اجتماعیت ان کی گم ہو گئی ہے، ان کو ہندوستان کی غیر مسلم آبادی سے الگ ایک قومیت کے سانچے کے اندر ڈھالنا نہایت ضروری ہے، اسی صورت میں یہ زندہ رہ سکتی ہے، یہ چیز ان کے اندر۔ وہابی موومنٹ جو چلی تھی بہت عظیم موومنٹ تھی، بڑی انقلابی موومنٹ تھی، اس کے ذہن میں یہ چیز تھا، وہ اس تنظیم کی بنیاد اس چیز کے اوپر تھی کہ یہاں خالص اسلام کی حکومت قائم کی جائے۔ یہ تمام تحریکیں چلی آ رہی تھیں۔ انگریز تو بہت دانش مند ہے، اس نے دیکھا کہ ان تحریکوں کو زور سے قوت سے نہیں کچلا جا سکتا، مسلمان کی قوم کی اس نے وہ جو گھٹتی ہوئی رگ تھی اس کو پکڑا، انگلینڈ سے وفد در وفد، گروہ در گروہ وہاں سے پادری آنے شروع ہوئے، یہ انہوں نے مناظرے شروع کر دیے یہاں آ کے۔ الجھایا قوم کو اس طرف، ان کی توانائیاں، ان کا وقت، ان کا روپیہ اس میں اس نے صرف کرانا شروع کیا۔ جب تک یہاں سے کوئی ساتھ تائید اینڈ لسٹ نہیں ہوتی تھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ یہاں ایک تحریک ابھاری گئی، مسئلہ کیا ہے؟ وفات و حیات مسیح کا سامنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں یا زندہ ہیں؟ اللہ اکبر۔ عزیزان من، کون سے پریکٹیکل پروگرام سے اس کا تعلق کیا تھا؟ اتنی اہمیت دی اس چیز کو، اہمیت ان پادریوں نے آ کے دی تھی، اپنے ہاں اتنی اہمیت دی اس چیز کو کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ارے کاہے کے لیے خدا نے یہ نبی بھیجا ہے؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں۔ ہلو، جو عقیدہ متوارث چلا آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ زندہ ہیں، اب ٹکراؤ شروع ہوا یہاں۔
وہ جو پہلے چیز پادریوں کی، عیسائیوں کی اور یہ مسلمانوں کی آپس میں ٹکراؤ کی تھی، وہ تو جمالو ہوئی دور، اور اس بھوس میں لگا دی آگ۔ اب یہ جو مسئلہ ہے، حضرت مسیح جن باپ کے پیدا ہوئے تھے یا ان کا باپ تھا، وہ آسمان پہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، اس قدر اس نے اہمیت حاصل کی، آج آپ اس کا احساس بھی نہیں کر سکتے۔ اگرچہ وہ جو پچھلا 19 سینچری کا 19ویں صدی کا آخری دور تھا وہ تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن ابتدائی 20ویں صدی کا تو دور دیکھا، اور یہ ہماری خوش قسمتی کہیے یا بد قسمتی، ہم رہنے والے تھے بٹالے کے، وہ تو قادیان سے 7 میل کے فاصلے، ریلوے اسٹیشن وہ۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم لوگوں کی فرصت کا ایک ایک لمحہ انہی مباحثوں کے اندر نظر ہو جاتا تھا، اور یہ جو جسے آپ کیا دیکھ رہے ہو، جو کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس فرصت نہیں ہے کہ میں اب ان میں وقت ضائع کروں، یہ سب سے جہاد عظیم یہ آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے، اسی میں سمجھا کرتے تھے کہ مناظرہ ہو رہا ہے، چلے جا رہے ہیں بھاگے ہوئے، سر پہ کتابوں کا بستہ رکھا ہوا ہے، وہاں ٹکراؤ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، اور فاتحہ قادیان بن کے چلے آ رہے ہیں، نعرہ تکبیر ہو رہا ہے، پوچھو نہیں کیا ہو رہا، ساری قوم پاگل ہو رہی تھی عزیزان من۔ یہ تو غنیمت سمجھیے، وہ جو کہا ہے شادی میں کہ چنا قحط سالے شد اندر دمشق، کہ یارہ فراموش کرنا دے عشق۔ روٹی کا مسئلہ اتنا زیادہ یہاں گہرا ہو گیا کہ لوگوں نے عشق کو عشق میں لا دیا، یہ مناظرے برادری اس لیے ختم ہو گئے، لیکن الجھانے والوں نے تو الجھا دیا۔ وہ دور ہندو تو اپنی تنظیم میں لگا ہوا تھا، انگریز چاہتا یہ تھا کہ وہ تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط یہاں محکم بنا لے، اور خود ہندو چاہتا تھا کہ اپنی 10,000 سالہ غلامی کا انتقام طرح اس قوم سے لیا جائے۔ آریوں نے مباحثے چھوڑ دیے، اور انگریز نے کہا کہ صاحب ہم تو مذہبی آزادی دیتے ہیں، صاحب ہم نہیں انٹرفیئر کرتے۔ بالکل ٹھیک، کیوں کیا جائے انٹرفیئر؟ اور لگی ہوئی ہے قوم کے اندر، ہندو اپنی تنظیم میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمان ان مباحث کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ کیا بات تھی شخص کی جس سے اللہ تعالیٰ نے اتنی فراست قرآنی دی تھی۔ اقبال، کبھی فرصت ہو تو اقبال کی ارمغان حجاز میں جو ابلیس کی مجلس شورا ہے اسے غور سے پڑھیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نچوڑ ہے اس شخص کی فکر اور کاوش کا، جو کچھ وہ کہنا چاہتا تھا، نہایت حسین انداز میں کہا ہے، اور کہا ہے اس طرح سے ڈرامیٹیکلی کہ اس میں آپ بور نہیں ہوتے، کوئی فلسفیانہ مباحث اوپر کے نہیں لے کے آیا۔ اس کا پلان یہ ہے کہ ابلیس کی مجلس ہے، اس میں وہ اپنے سارے منسٹرز کو اس نے بلایا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہم فیل ہو رہے ہیں، ہمیں کیا کیا خطرات ہمارے سامنے ہیں۔ وہ اپنی ساری وہ مشکلیں اور ڈیفیکلٹیز پیش کر رہے ہیں، یہاں ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، وہ ان کا جواب دیتا ہے۔ آخر میں جو شخص ہے وہ وزیر اعظم کہہ لیجئے اس پریزیڈنٹ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اس مسلمان قوم کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کچھ شعور بیدار ہو رہا ہے، اس سے بڑا خطرہ نظر آتا ہے۔ اسی نے نہیں کہا، خود ابلیس نے یہ چیز کہی، بلکہ یوں کہیے، میں نے غلط کہا کہ اس نے کہا، ابلیس نے خود کہا کہ تمہاری نگاہ اس تک نہیں گئی، اس قوم کے اندر کچھ شعور بیدار ہو رہا ہے، اور سب سے بڑا خطرہ اس قوم سے ہے۔ مزدقیت فتنہ فردہ نہیں، اسلام ہے۔ جس نے یہ کہا تھا نا کہ یہ مجھے کمیونزم پر آ رہی ہے کہ یہ تہ بالا ہمارا نظام سرمایہ داری کا کر دے گا، ہم نے ہزاروں سال سے جو اس طرح سے جال بنے ہیں توڑ کے یہ رکھ دیں گی، اس نے بڑی عمدی دلیلیں دی کہ یہ ابلیس نے کہا تھا، غلط کہتے ہو، مزدقیت فتنہ فردہ نہیں، اسلام ہے۔ یہ ہے خطرے کا موجب، اس قوم کی بیداری سے ڈرو، یہ نہ ہونے پائے۔
اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ صاحب اس کے لیے پروگرام کیا ہے؟ اس نے کہا مسئلہ بہت بڑا. انہوں نے خود کہا کہ مسئلہ اتنا بڑا اہم ہے کہ ہم نہیں پروگرام کوئی دینا چاہتے, ہماری نگاہیں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جہاں تک تمہاری نگاہیں پہنچتی ہیں. اس پرابلم کا حل ابلیس نے بتایا. اس نے کہا کہ کچھ مشکل نہیں ہے, یہ پہلے بھی میں نے آزمایا تھا, بڑا کارگر ہوا تھا یہ نسخہ. درمیان میں تمہاری کچھ کوششیں ڈھیلی پڑ گئی کہ یہ ان کا کچھ رخ بدل گیا. اب پھر یہی کرنے کی بات ہے کہ ان کے اندر اس قسم کے مسائل کی اہمیت کو عام کر دو کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے. عام کرو ان مسائل کو. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے, ہیں صفات ذات حق, حق سے جدا یا عین ذات, اور آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے, یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات. کہا کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ یہ چلے ہیں خدا کی طرف, اس کی عبودیت کے لیے. ان کے راستے کے اندر یہ بت کھڑے کرو, یہ الہیات کے, یہ میٹا فزیکل پرابلمز ان کے سامنے لاؤ, اور اس طرح سے تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے, تا بساط زندگی میں اس کے سب مورے ہمات. یہ تھی اسکیم جو اس نے سجھائی تھی, یہ اسکیم تھی جس پہ عمل ہوا. یہاں عزیزان مان نبی تک ہمارے یہاں بن کے آ گئے, کیا بتانے کے لیے کہ صاحب حضرت عیسیٰ مر گئے ہیں یا زندہ ہیں. چھیڑو مسئلے کو, جن باپ پیدا ہوئے تھے یا باپ کے ساتھ پیدا ہوئے, الجھاؤ ان کو ان مسائل کے اندر. ہندو اپنی تنظیم میں لگا ہوا, انگریز اپنی سازشوں میں لگا ہوا, اور مسلمان ان مسائل کے اندر الجھی ہوئی. عزیزان ایمان آپ کو معلوم نہیں ہے, ہم سے پوچھئے کہ کیا ہوتا ہے. کچھ دین دنیا کی فکر نہیں ہے سر, چلے ہوئے اس مسئلے کے اوپر, لکھا جا رہا ہے, بولا جا رہا ہے, ساری قوم جو ہے کروڑوں روپے تلف ہو رہے ہیں. ٹھیک, تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے, تا بساط زندگی میں اس کے سب مورے ہوں. یہ تو پتہ نہیں اسے کیا منظور ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس نے زندہ رکھنا تھا, کہ اس وقت یہ اقبال جیسا دیداور پیدا ہو گیا, جنا جیسا مرد کردار ہم کو مل گیا, اور اس طرح سے آپ کو وہاں سے بچا کے یہ لے آیا, ورنہ آپ ختم ہوئے تھے. یہ جو ہے میں نے کہا ہے نا کہ چونکہ یہ آیت سامنے آئی ہے, اس لیے میں پہلے سے آپ سے عرض کر دوں کہ اس کو اہمیت اتنی دی ہوئی ہے. یہ اہمیت دی ہوئی کیوں ہے سر؟ عیسائیوں کو اس کی ضرورت تھی. وہ اپنے اس نبی کو, حضرت مسیح علیہ السلام کو, وہ انسان بشر نہیں مانتے, وہ اسے الوہیت کا درجہ دیتے ہیں, خدا کا بیٹا, اور ایک عقیدے کی روح سے خود خدا. ٹرینٹی جو ہے, باپ بیٹا روح القدس, وہ تینوں شریک ہوتے ہیں الوہیت کے اندر, ڈیوینٹی کے اندر. وہ خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں. آپ ضرورت تھی کہ جسے وہ اس طرح سے فوق البشر سپر مین مانے, بلکہ سپرا فزیکل مانے, اس کے لیے ضرورت تھی کہ بتایا جائے کہ نہ اس کی پیدائش عام انسانوں کی پیدائش ہے, نہ اس کی وفات عام انسانوں کی وفات ہے. جبھی اس کو وہ خدا انسانوں سے اونچا ثابت کریں گے نا. انہیں تو ضرورت تھی اس کے لیے کہ اپنے اس نبی کو وہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ انسان نہیں, انسانوں سے ماورا تھا. مسلمان نے اس کی تردید کرنی تھی. جو ان کے یہاں کی تکنیک تھی, انہوں نے اس قسم کی روایات وضع کی جو ان کے حق میں جاتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں. تمام انہوں نے یہ ساری چیزیں آپ کے یہاں داخل کی پہلے خاموشی سے. اس وقت تک کوئی چیز ابھی مباحثے کی نہیں ہے. جب یہ داخل ہو گئی اور آپ نے ان کو کہا کہ صحیح ترین احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی، یہ کہا نا رسول نے، یہ عقیدہ یہ دیا یہودیوں نے کہ وہی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو قرآن کے اندر آ گئی اور دوسری قسم کی وہی آپ کے یہاں حدیث میں ہے، تو یہ وہی خداوندی ہو گئی. یہ کچھ کرنے کے بعد پھر وہ آئے صاحب، یہ عباسیوں کے دور کے جو دربار تھے ان میں پھر یہ مناظرے ہوتے تھے. پھر وہ آئے اس مناظرے کو لے کے کہ ہاں صاحب فرمائیے تو آپ جسے اپنا رسول کہتے ہیں وہ ہمارے رسول سے کس طرح سے فائق ہے؟ ہمارے نبی کی صورت یہ کہ وہ فوق البشر ہے، عام انسانوں کی طرح پیدا نہیں ہوا، آپ کا نبی عام انسانوں کی طرح پیدا ہوا. انہوں نے اگر کہا کہ صاحب کیسے آپ کہتے ہیں، انہوں نے جھٹ سے حدیث پیش کر دی. چلو کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا نبی عام انسانوں کی طرح موت نہیں زندہ ہے، وہ تمہارا نبی جو ہے وہ وفات پا گیا ہے، وہ اس کی قبر ہے. مات مصیبت یہ ہے کہ وہ چیزیں پہلے داخل ہو چکی ہوئی حدیث میں. قدم قدم پہ وہ ان کو مات دیتے تھے. بہت کچھ انہوں نے اس کے متعلق کوئی سوچا کہ کیا کریں کیسے کریں. آپ کو معلوم ہے حضور کی پیدائش کے متعلق کو روایات کے حضور تو پھر بشر تھے ہی نہیں، وہ تو نور تھے، تو نور کی سی کیفیت تھی، بات چلتی نہیں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا آسمان پہ گئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ گئے، تب کیا ہوا؟ رہ گئے چرخے چہارم کو جناب عیسیٰ، طے کیے 7 سماوات کے پیداں تو انہیں چل گئی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے رسول اللہ ہمارے جو تھے وہ عرش پہ گئے تھے، تمہارے نبی چوتھے ہی آسمان پہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے رسول زندہ ہیں، حیات النبی کا عقیدہ وضع کیا، وہ بھی زندہ ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس انداز میں ان کی زندگی اور ان کی پیدائش کا ذکر ان کی احادیث میں تھا، اس طرح کا تو ان چیزوں کے اندر نہیں موجود. یہ تو ایبسٹریکٹ چیز تھی، وہ ٹھوس چیزیں تھیں. اس وقت سے جو انہوں نے ان کو جن کو منکری کہتے ہیں اس گرداب میں الجھایا، اور یہ جو اس کو سلجھانے کی انہوں نے کوشش کی، یہ الجھتا چلا گیا. یہ عقائد اس طرح سے پختہ ہو گئے، گرا گیر ہو گئے، ان کی قلب کی گہرائیوں میں اتر گئے کہ عیسائیوں کے ہاں ایسے فرقے موجود ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام انسانی بچوں کی طرح پیدا ہوئے، عام انسانوں کی طرح وفات پائی، وہ مانتے ہیں. اس کے باوجود وہ عیسائی ہیں. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایسے فرقے بھی ہیں جو ان کو یہ مانتے ہیں. لیکن آپ کے ہاں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے یا وہ وفات پہ آ گئے، یہ کفر کی وجہ ہو جاتی ہے. یعنی اس پہ آپ کے ہاں کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے. وہ جن کے نبی ہے وہ تو ان کو وہ کچھ مانے تو عیسائی کے عیسائی رہے، اور آپ اگر اتنی سی بات کہہ دیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. دیکھا سازش کتنی گہری جاتی ہے. یعنی وہ تو بھلا چلا گئے، آپ پھنسے ہوئے. اب بھی یہ بات کہیں کہہ کے دیکھیے آپ. ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے، وہ یوں ہی چوراہے میں کھڑے ہوئے جن کو مجبور کہتے ہیں، خدا تک کو وہ گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ. اس پہ ان کی غیرت کا طوفان نہیں ابھرتا. لیکن جو ہی کسی نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، وہ اسی طرح وفات پا گئے، قیامت برپا ہو جاتی ہے. یہ کرتا ہے مذہب عزیزان من. کہنا اس لیے پڑا
کہ آیتیں یہ آ رہی ہیں، اگرچہ آل عمران میں پہلے بھی یہ آیات گزر چکی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق بھی، اس کے متعلق بھی، میں نے وہاں کئی ایک درسوں میں یہ اس کی تشریح بیان کی تھی کہ میری بصیرت کے مطابق قرآن کریم نے نہ تو یہ کہا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، نہ یہ ہے کہ وہ آسمان پہ زندہ موجود ہیں۔ میں نے تفصیل سے یہ بتایا تھا، تاریخ سے بتایا تھا، عیسائیوں کے ہاں کی جتنی تحقیقات ہیں ان سے بتایا تھا، یہ ساری چیزیں میں پیش کر چکا ہوں۔ لیکن جب بھی پھر کوئی آیت وہ آتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ رام نکلتا ہی نکلے، رحیم بڑھتا ہی بڑھے، جنہوں کہنے ہے نہیں، پھر وہ جو چیز ہے نا اندر، دل کے اندر گھسا ہوا، وہ اشربت فی قلوبہم العجل، قرآن نے کہا تھا کہ بچنے کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہوتی ہے، وہ ایسے دل میں کی گہرائیوں میں ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں جانتا ہوں کہ یہ بات یہاں کرتا ہوں تو میں پتا ہے کل ہی یہاں وہ ایک بالکل وہ جیسے پورمانی کھکھر کے وٹا مار دینے تو یہ چیز ہو جائے تو پھر وہی بات صاحب، وہی کفر، وہی بہتان، وہ سب کچھ اندازہ لگائیے کہاں پہنچے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ یہ ہے وہ چیز جو ہمارے ساتھ کر گئی۔ کوئی اس مسئلے پہ آگے نہیں پوچھتا کہ قرآن نے کہا تھا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو بھی غیر قرآنی حکومت قائم کرتا ہے، جو شخص بھی قرآن کتاب اللہ کے مطابق حکومت نہیں کرتے وہ کافر ہوتے ہیں۔ کبھی آج تک کسی نے آ کے کفر اور ایمان کے اس مسئلے پہ مجھ سے نہیں بات کی عزیزان مان، لیکن حضرت مسیح کی پیدائش اور ان کی وفات اور یہ عذاب قبر اور یہ پوچھو نہیں پھر آگے کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہمارے ساتھ، ورنہ اگر اتنی سی اہمیت اس کو دی ہوتی کہ نہیں بھائی قرآن تو کافر اور مومن کا امتیاز یہ کہتا ہے کہ جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ مومن ہے، جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، ہماری قسمت کچھ اور کی اور ہوتی ہے۔ آج عزیزان میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس قسم کے نظری مسائل سے یہ دلچسپی نہ رکھیے، ٹھیک ہے؟ کسی نے اگر یہ سمجھ لیا ہے دیانت داری سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ ہی پیدا ہو گئے تھے، چلیے ہماری اجتماعی زندگی، ہمارے انفرادی کردار پہ بھی اس کا کیا اثر پڑا جی؟ کچھ ہمارے کردار کو سنوارنے میں اس نے کوئی پارٹ پلے کیا اس قسم کا؟ یا کسی نے یہ اگر کہہ دیا کہ نہیں وہ وفات پا گئے تھے تو کیا یہ چیز اس سے وہ دنیا بھر کے عیوب اور معائب اس کے اندر داخل ہو گئے؟ ان چیزوں کا کردار سے تعلق نہیں، اور یہ بڑی سازش ہے جیسا میں نے عرض کیا، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، بات ساری یہ دین کرنے کا نام ہے عزیزان۔ اسے سمجھا اس لیے جاتا ہے کہ غلط نہ کام کیا جائے۔ یہ جاتا ہے کہ غلط نہ کام کیا جائے۔ جس چیز کا تعلق آپ کے ہاں کرنے سے نہیں آخر میں ہوتا، سمجھ لیجئے کہ دین کی بات نہیں ہے، مذہب کی بات ہے۔ مذہب محض عقیدے تک رکھتا ہے اپنے آپ کو، دین کا اظہار مظاہرہ اس کا جو ہے دین کے
کہ نظریات کا، دین کے عقائد کا، جسے ہم کہیں ایمان جسے کہا جاتا ہے، اس کا مظاہرہ عمل سے ہوتا ہے۔ مردہ ایمان کے نائب در عمل، جس ایمان کا مظہر آپ کا سیرت اور کردار نہیں ہوتی، ایمان نہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ اس شخص کا ایمان ہم اپنے ہاں قابل قبول ہی سمجھیں گے جس کے ایمان کے ساتھ عمل خیر نہ آیا ہوا ہو۔ تو یہ جو ایمان ہے کہ وہ مر گیا، تو اس شخص کا ایمان ہم اپنے ہاں قابل قبول ہی سمجھیں گے جس کے ایمان کے ساتھ عمل خیر نہ آیا ہوا ہو۔ تو یہ جو ایمان ہے کہ وہ مر گئے یا زندہ ہے، جن باپ کے پیدا ہوئے یا باپ ہے، آپ کے کردار کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کہہ لیجیے کہ صاحب ایک مسئلہ ہے قرآن کا، چلیے کسی نے یوں سمجھ لیا، کسی نے یوں سمجھ لیا۔ ہوا کیا تھا ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح کو مصلوب صلیب دے کر ایک لعنتی کی موت مارا۔ قرآن کہتا استغفراللہ، خدا کا نبی لعنتی نہیں ہو سکتا۔ بات ختم۔ صاحب یہ سب مانتے چلے آ رہے ہیں، ولیکن شبہ لہم، حقیقت مشتبہ رہی ان کے اوپر، اشتباہ رہا۔ یہ کیا کنفیوژن وہاں ہو گئی تھی، کس طرح سے یہ اشتباہ رہا تھا، قرآن اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ وہ نہ تو کوئی تاریخ کی کتاب ہے، نہ وہ اس زمانے کے یہودیوں کے سوانے نقل کر رہا ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اس نے دینے کی۔ مقصد تو یہ ہے کہ بات یہ نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں، پھر جو کچھ انہوں نے افسانے بنا رکھے ہیں حقیقت ان کے اوپر مشتبہ ہو گئی تھی۔ اس کے لیے بہت کچھ تاریخوں میں ملتا ہے کہ کس طرح سے یہ مشتبہ ہوئی تھی حقیقت ان کے اوپر۔ خود ان کے ہاں کی تحقیقات کے مطابق بھی یہ چیز آئی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ گرفتار ہی نہیں ہوئے تھے، وہ ان کے ہاتھ میں ہی نہیں آئے تھے۔ وہ تو جس طرح سے کہ تمام انبیاء ایسے کرٹیکل مومنٹ کے اندر ہجرت کر جاتے تھے اس مقام کی طرف کہ جہاں ان کے پروگرام یا ان کے دین کی کامیابی کے امکانات زیادہ روشن ہوتے تھے، وہاں چلے جاتے تھے۔ خود ان کی تحقیق اب یہ ہے کہ وہ یہاں سے اس طرح سے ہجرت کر گئے تھے۔ یہاں کس طرح کا اشتباہ ہوا، پکا کہ ایسا اشتباہ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہجرت کی رات اور یہ لوگ سمجھتے رہے کہ گھر کے اندر ہیں، گھیرا ڈالے رکھا۔ کیا تدابیر اختیار کی گئی تھی، کس طرح سے یہ ہوا تھا، قرآن ان ڈیٹیل میں جاتا نہیں۔ قرآن کی روح سے تو ہمیں یہ ماننا ہے کہ صاحب نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ انہیں صلیب دیا گیا، معاملہ ان پہ مشتبہ رہا۔ باقی یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب یہ عیسائی ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، خود یہودی تو یہ کیفیت، اور یہ جو عیسائی ہیں وہ بھی اس میں اختلاف کرتے ہیں اس معاملے میں۔ عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے آپ عقائد پڑھ کے دیکھیے، اس معاملے کے اندر ایک سے دوسرا ملتا ہی نہیں ہے۔ اس دور کی کوئی مستند تاریخ ہی ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے ہاں کی اناجیل تو بالکل ہمارے ہاں حدیث کے روایات کے مجموعے کی طرح ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کتنا عرصہ بعد مرتب کی ان لوگوں نے۔ دنیا میں کوئی انجیل ایسی نہیں جو اس زبان میں ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی۔ وہ تو ارامک تھی لینگویج ان کی، ارامی ہیبرو کی ایک برانچ ہے، وہ کوئی نہیں، ہیبرو میں بھی نہیں ہے اوریجنل۔ یونانی زبان میں اوریجنل تاریخ جو ان کے ہاں کی جو لکھی گئی، اور جو اوریجنل لکھی گئی یونانی زبان میں بھی کوئی تاریخ نہیں ہے، ان کے ترجمے ہیں آگے۔ تاریخ کی تو یہ کیفیت ہے ان کے ہاں کی۔ ان کے ہاں بھی لفی شک نہیں ہے، وہ بھی شک نہیں۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، وہ یہ سارے کے حساب کے پیچھے دوڑتے چلے جاتے ہیں۔
یقینی علم ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس چیز کے متعلق. اور آپ حیران ہوں گے، یہ قرآن کریم نے اس زمانے میں یہ بات کہی جب ابھی تاریخی تحقیقات نہیں آئی تھیں. یہ خود عیسائیوں کی تاریخی تحقیقات جو ہیں آپ ان کو پڑھ کے دیکھیے، یہ حقیقت سامنے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ سب قیاس آرائیاں جو کچھ ہمارے یہاں قائد چلے آ رہے ہیں، یہ الفاظ ان کے اندر آئے ہوئے ہیں. عزیزان ایمان، رینان کی ہسٹری آف لائف آف جیسس دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو نظر آئے گا ابھی حال میں ہی میرے یہاں کتاب آئی ہے. اٹیلین ایک محقق ہے ان کے یہاں کا، مارسیلو یا اس قسم کا نام اندر ہے میرے پاس کتاب. اتنی موٹی اس نے کتاب لکھی، لیٹسٹ اس کے یہاں تحقیق جو کی ہوئی ہے اس میں یہ چیز اس نے بتائی کہ کس طرح سے یہ معاملہ وہاں مشتبہ ہوا تھا اور کس قسم کی وہ تدبیریں تھیں جو اس سلسلے میں اختیار کی گئی، اور وہ رخ ان کا اسی طرح پہنچتا ہے کہ وہ گرفتار ہی نہیں ہوئے تھے، نہ وہ نہ ہواری. جن کے متعلق انجیلیں ان کی ہوتے تھیں کہ 12 ہواری تھے، ان میں سے ایک نے تو 30 روپے کے عوض بیچ دیا حضرت مسیح علیہ السلام، اور باقی 11 کے 11 چھوڑ کے بھاگ گئے اور یہ تنہائی رہ گئے. ان کی اناجیل میں یہ ہے ان کے متعلق، ان کی اناجیل میں حواریوں کے متعلق یہ جن کو یہ اپوسٹلز مانتے ہیں، رسولوں کے اعمال آپ نے سنا ہوگا نا، ان کو رسول مانتے ہیں اپوسٹلز، ان کے ہاں تو یہ ہے. اور قرآن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری اللہ، کون ہے تم نے جو خدا کے پروگرام کے لیے میری مدد کے لیے اٹھے؟ انہوں نے کہا نانو انصار اللہ، ہم اٹھتے ہیں تمہاری مدد کے لیے، تم اکیلے نہیں ہو. اللہ اکبر، قرآن ہے. ان کے حواریوں کے متعلق وہ اپنا یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ کردار ان کا پیش کر رہا ہے. اور حواری تو ایک طرف انہوں نے تو اپنے مسیح کے متعلق یہ کہا کہ جب ان کو صلیب پہ دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ لوہی لما سبقتنی، تو میرے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یارہ نے ان کو چھوڑ دیا اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے خدا نے چھوڑ دیا. اللہ، ہمیں ان سے غرض نہیں دے رہا تھا نظیر، یہ ان کے عقائد ہیں. قرآن ان کی تردید کرتا، وہ کہتا بڑے عظیم انقلابی پروگرام کو لانے والے تھے. نبی کی یہ شان نہیں ہوتی وہ کسی وقت یہ کہے خدا سے کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا. قرآن ان کے ہاں کے جتنے غلط اعتقاد، غلط معتقدات ہیں ان کی تصحیح کرتا ہوا چلا جاتا ہے اور ان کو وہ مقام بلند دیتا ہے جو ایک نبی اور نبی کے ساتھیوں کا ہونا چاہیے. مناظرے کی بات آ گئی، وہاں یہ اعتراض بھی مسلمانوں کی طرف سے ہوتا تھا ان کے اوپر کہ دیکھو تمہارے رسول کے ساتھی سارے چھوڑ کے بھاگ گئے. انہوں نے کہا تمہارے ہاں بھی تو یہ موجود ہے حدیث آپ کے ہاں یہ موجود ہے عزیزان ایمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں دیکھیں گے تو گروہ در گروہ فرشتے ان کو لیے چلے جا رہے ہیں جہنم کی طرف. معاذ اللہ نسل کفر نباشد. اور رسول اللہ ان کی طرف دیکھ کے کہیں گے کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، ان کو جہنم کی طرف کیوں لیے چلے جا رہے ہو؟ تو خدا جواب دے گا کہ جب تک تم ان میں تھے یہ تمہارے ساتھی تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد تم یوں ہوئے اور یہ سب جہنمی ہو گیا. یہ اس اعتراض کا جواب ہے جو یہاں گڑا گیا. اس کو ہم سینے سے لگائے پھر رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں. قرآن ان کے حواریوں کے ان کے عقیدے کے خلاف یہ کہتا ہے کہ رسول اور اس کے صحابہ ایسے نہیں ہوا کرتے. حضرت مسیح کے صحابہ کی حریت فکر و نظر قربانی اور ایثار اور صداقت کے لیے مر مٹنے کے جذبات کی شہادتیں دے رہا ہے. آپ اپنے رسول کے صحابہ کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں جب تک وہ تھے اس وقت تک تو یہ تھے مسلمان، اس کے بعد آپ جہنمی ہو گئے. یہ کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ. بر رفع اللہ علیہ، تم کہتے ہو کہ لانتی ہو ملعون موت، خدا نے اس کے مراتب کو بڑا بلند کیا ہوا تھا، رفعت منازل عطا کی تھی. کان اللہ عزیز حکیم. اور یہاں دو بات کہہ گیا قرآن 2 لفظوں کے اندر. تمہیں معلوم نہیں خدا کس قدر بے دست و پا نہیں ہے کہ اس کے رسول کو یہ پکڑ کے یہ کچھ کر دیں اور اس کا وہ ساتھ دے دے. بڑی قوتوں کا مالک ہے، حکیمن
غلبہ یوں نہیں سامنے آیا کرتا، حکمت اور تدبیر کے ساتھ اس کا غلبہ سامنے آیا کرتا ہے. کیا بات! وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. کہتا کیفیت اس عقیدے کی اتنی ایسی یہ گہری ہو گئی ہے کہ ہر عیسائی مرنے سے پہلے اس کنفیشن کو ضروری سمجھتا ہے کہ حضرت مسیح نے صلیب پہ جان دی اور اس طرح سے ان کا خون میرے گناہوں کا کفارہ بن گیا. عیسائیت کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی نجات اعمال سے نہیں ہوتی، حضرت مسیح کے کفارے پر ایمان لانے سے صرف ہوتی ہے. تو اس چیز کی جس طرح آپ کے یہاں مرنے وقت وہ یاسین سناتے ہیں نا یا کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں، عیسائیوں کے یہاں آپ کو پتہ ہے حتیٰ کہ کنڈمڈ پرزنر جو ہوتا ہے سیل میں جس کو پھانسی لگنی ہوتی ہے اس کے پاس بھی پادری جاتا ہے. ہر عیسائی مرنے سے پہلے پادری اس کے بعد آتا ہے اور وہ یہ کنفیشن کرتا ہے اس کے سامنے کہ میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں کہ حضرت مسیح نے صلیب پہ جان دی اور ان کے خون میرے گناہوں کا کفارہ بنے گا. جس نے یہ کہہ دیا وہ کہتے ہیں وہ جنت میں چلا گیا. قرآن کہتا ہے کہ یہ چیز جو قیاس پہ مبنی ہے، حقیقت ان کو معلوم نہیں ہے، یہ اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ مرنے سے پہلے ہر عیسائی اس ایمان کو دہراتا ہے. کہتا ہے ان کی تو یہ کیفیت ہے، اور جس نبی کے متعلق یہ کہتے ہیں اپنے ہاں جس مسیح کے متعلق کہ ان پہ یہ ہمارا عقیدہ ہمیں بخشوا دے گا تو یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، وہ نبی ان کے خلاف گواہی دے گا قیامت کے ساتھ. میں نے یہ کچھ ان سے کبھی نہیں کہا، ان کے خلاف شہادت دے گا. یہ ہوتا ہے نبی کے بعد جو عقائد اس کی امت پیدا کر لیتی ہے کہ یہ میری دی ہوئی تعلیم نہیں تھی. قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے یہ ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ میری اور میری ماں کی پرستش کرنا؟ کہہ دیکھیے معاذ اللہ، میں اس قسم کی تعلیم ان سے دیتا تو جانتا ہے. یعنی وہ بات یوں نہیں ہوتی اس قسم کی کہ واقعی وہاں یہ پوچھے گا اور یہ ہے، وہ تو قرآن کا ایک انداز ہے اور ہر لٹریچر میں یہ انداز ہوتا ہے کہ آپ بات بیان کرنے کا، اور اس کا انداز تو بڑا عجیب ہے. عزیزان من، بات میں سے بات نکلتی ہے. یہ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، معودہ جسے کر دیا کرتے تھے، میں نے کہہ دیا یوں ہی آج بھی کیا جاتا ہے. کتنی بچیاں ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس وقت کر دیتے تھے جب ابھی اس بچی کا کچھ احساس بیدار نہیں ہوتا تھا. ہم اس وقت کرتے ہیں جو وہ صاحب شعور اور صاحب احساس ہوتی ہے. ہاں تو کہہ رہا تھا کہ قرآن یہ کہتا ہے، انداز میں کہہ رہا تھا قرآن کا کیا ہوتا ہے. ایسے جیسے مقدمہ پیش ہو رہا ہے، وہ مقتول و مظلوم معصوم جو ہے وہ بھی ہے سامنے، یہ اس کا قاتل باپ جو ہے وہ بھی کھڑا ہے کٹہرے کے اندر. عام عدالت میں یا عام لکھنے والا بھی یوں کہے گا کہ اس قاتل سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اسے کس جرم میں قتل کیا تھا. یہ عام انداز یہی ہوتا ہے، یہی کرے گا. لیکن انداز قرآن کا ملاحظہ فرمائیے اور پھر دیکھیے کہ اس سے بات کتنی زیادہ زور سے بات جو کہی ہے وہ کیا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس معصوم سے پوچھا جائے گا کہ بیٹا تمہیں اس نے کس جرم کی پاداش میں قتل کر دیا تھا. اس مظلوم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کون سا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے تمہیں قتل کر دیا. کیا انداز ہے یہ بات پوچھنے کا. قرآن بات یہ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے یہ تعلیم دی تھی ان کو کہ میری اور میری ماں کی پرستش کرنا؟ وہ کہیں گے کہ
تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، کیا میں اس قسم کی تعلیم دیتا ان کو؟ میں نے یہ تعلیم دی تھی۔ کہا جائے گا کہ یہ تو پھر اسے مانتے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ پھر اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، میرے آنے کے بعد جو بھی یہ کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ خود ہے، میں کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہوں؟ قرآن کہتا ہے یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، قیامت کے دن پھر یہ ان کا رسول جس کے متعلق یہ عقیدہ رکھ کے مرتے وقت اس کو کنفیشن کرتے ہیں کہ اس کے وہ صلیب پہ وہ دیا گیا، اس کا خون ناحق وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے گا، وہ رسول ان کے خلاف وہاں شہادت دے گا کہ صاحب جھوٹ بولتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی غلط ہے اور میں نے تو کبھی ان سے یہ بات نہیں کہی۔ قرآن یہ بات تھی جسے کہنے کے لیے قرآن نے اس چیز کو دہرایا کہ یہ بات ہی سرے سے غلط تھی کہ انہوں نے اسے صلیب دیا۔ یہودیوں کا یہ تان غلط کہ ہم نے اسے لعنت کی موت مارا، عیسائیوں کا یہ عقیدہ غلط کہ صلیب پہ اس کے جان دے کے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں تھیں جن کی تردید مضبوط تھی اور کس انداز میں قرآن تردید کر جاتا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ کہ ہم نے ملعون کیا، بر رفع اللہ علیہ، خدا نے تو اس کو اپنا مقرب بنا لیا، وہ تردید۔ عیسائیوں کا عقیدہ کہ صلیب پہ جان دی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیا، وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، کہا ہم تو ان کے متعلق کیا کہیں، وہ جن کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ قیامت کے دن کہہ دیں گے تو غلط کہتی ہے صاحب، عقیدہ بھی باطل اور میں نے کبھی اس کی تلقین اور تعلیم نہیں دی ان کو۔ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے قرآن ان چیزوں کو دہراتا ہے عزیزان مان۔ یہ چیزیں تو کبھی پیش نہیں کی جاتی، اور یہ مسئلہ جناب حیات و وفات مسیح، ان کے باپ بن باپ کی اور یا ویسے پیدا ہونے کی بات، یعنی اس کی اہمیت اتنی، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کے ہاں یہ وجہ تکفیر ہو جاتا ہے، کفر کے فتوے لگنے ہیں اس چیز کے اوپر، اور یہ سب اس لیے کہ الجھائے رکھو ان کو، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں ہی سے۔ یہ اسی ابلیس کی مجلس شورا کا آخری شعر۔ اس قوم کو اس قسم کے ان نشوں کے اندر بدمست رکھو تا بساط زندگی میں ان کے سب مورے ہوں مار۔ وہ چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے ثبات اوپر یہ بھی ہے کہ پھر اس دنیا کو یہ بے ثبات بنے، اس کا چاہنے والا جو ہے اسے کتا قرار دیں اور یہ دوسروں کی ساری خاطر چھوڑ دیں، اور آپ اپنی نجات کے لیے اس قسم کے مناظروں اور مباحثوں میں الجھے رہیں کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے۔ یہ ہے عزیزان مان ان مسائل کی حقیقت قرآن کی روح سے، اور یہ ہے وہ لم جس کی وجہ سے ان کو اتنی اہمیت آپ کے ہاں دے دی گئی ہے۔ اس لیے ٹھیک ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ کوٹڈ کہتا ہوں کہ میرے مقدر کے جتنے مباحث ہیں مناظرے تھے وہ تو میں نے ختم کر دیا اپنے جاہلیت کے زمانے میں، اب وہ تو جسے اکبر نے کہا تھا کہ فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ اب عزیزان امان ان چیزوں کے لیے اس قوم کے پاس فالتو وقت، توانائی اور روپیہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اب تو اس قدر سخت امتحان گاہ آ گئی ہے عزیزان امان کہ یعنی دنیا کے مسائل اس قدر زیادہ سنگین اور سیریس ہو گئے ہیں کہ جہاں بازو سمٹتا ہے وہیں سے یاد ہوتا ہے۔ یہاں تو اب تو اتنا محتاط زندگی گزارنی پڑے گی، اس قدر چوکنا رہنا پڑے گا آپ کو، اپنا وقت، توانائی، پیسہ، ایک ایک لمحہ اس کا جو ہے
وہ اس میں صرف کرنا پڑے گا کہ یہ ملت کیسے زندہ رہ سکتی ہے، یہ وطن کیسے سالم رہ سکتا ہے، تاکہ اس کے اندر پھر خدا کی حکومت کا تخت اجلال بچھ سکے۔ یہ اگر آپ کرتے ہیں، یہ ثواب کا کام بھی ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس سے آپ کہہ لیجئے مغفرت بھی ہوگی، مغفرت تو معنی سامان حفاظت کے ہے، یہی وہ چیز ہے جو دین کی خدمت بھی ہے، اور مخالف قوتیں آپ کو ان عقائد میں اور ان مباحث اور مناظر میں الجھاتی چلی جائیں گی، آپ الجھتے چلے جائیں گے، دوسری قومیں جس جس فکر میں لگی ہوئی ہیں وہ کامیاب ہوتی چلی جائیں گی، اور بساط زندگی پہ آپ کے سب مورے مات ہوتے چلے جائیں گے۔ جون سا راستہ جی چاہے آپ اختیار کر لو۔ بڑی گہری سازش ہے عزیزان مان ان الہیات کے مناظروں میں الجھانے کی جو چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں، سوچ رکھیے اس بات کو، بڑی گہری سازش تھی اس کی انگریز کی جو یہ کر گیا ہے، اس وقت تک ہم اس کے اندر الجھے ہوئے ہیں، اس میں سے ہمیں نکل جانا چاہیے۔